السلام علیکم، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل کہانی گھر میں سیدزادی کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستو، میرے اس چینل پر ناول پڑھا جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک نئی کہانی یہ دریا پار کرنا ہے کہ پہلی قسط سناؤں گی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول۔ اس نے آخری 2 پیریڈ مس کر دیے تھے۔ جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی، زرینہ ہمیشہ کی طرح دوپٹے کا کونا دانتوں میں دبا کر ہنسنے لگی، اور گو کہ اب وہ جان گئی تھی کہ وہ یوں ہی ہنستی ہے۔ پھر بھی ٹوک دیا، کیوں ہنس رہی ہو؟ تم بھائی سے ملنے آئی ہو نا؟ زرینہ نے شرماتے ہوئے کہا تو بھی ساختہ مسکرائی۔ نہیں، تم سے۔ سچی؟ سچی، وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اور اب سچی سچی بتاؤ، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اندر۔ زرینہ نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اس کے گال پر چٹکی کاٹ کر اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ دوسرے کمرے سے اس کی ماں کو نکلتے دیکھ کر وہ ان کے پاس چلی گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہو؟ اماں نے جواب کے ساتھ ہی اس کی خیریت پوچھی۔ جی، آپ کیسی ہیں؟ شکر ہے۔ رابیل ادھر اپنے کمرے میں ہے، اماں نے بتایا تو وہ کچھ جھجک گئی اور ان سے نظر چڑا کر فوراً اسی کمرے میں آ گئی۔ ہیلو، تم؟ وہ قدرے حیران ہوا۔ یونیورسٹی نہیں گئی؟ گئی تھی، بالکل وہاں دل نہیں لگا۔ وہ کندھے سے بیگ اتار کر بے پرواہی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور وہ قصداً انجان بن کے پوچھنے لگا، کیوں دل نہیں لگا وہاں تمہارا؟ تم جو نہیں تھے؟ یہی سننا چاہتے ہو نا؟ اس نے کہا تو اس سے نظروں کی گرفت لیتے ہوئے بولا، صرف یہی نہیں، میں تو اور بھی بہت کچھ سننا چاہتا ہوں۔ مثلاً؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی تو وہ نظر چڑا کر بولا، مت ہنسا کرو، مجھے تمہاری ہنسی سے ڈر لگتا ہے۔ ہائے نہیں، اتنی خوفناک ہنسی تھوڑی ہے میری، خوابناک تو ہے نا، میری نیند چڑا لیتی ہے۔ اچھا، وہ چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ بتاؤ یونیورسٹی کیوں نہیں آئے؟ بس صبح سر میں درد تھا، طبیعت بھی کچھ بوجھل ہو رہی تھی، اس لیے چھٹی کر لی، اس نے بتایا تو وہ فوراً پوچھنے لگی، اچھا تو اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر بہت فریش ہو گیا ہوں، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ پھر بھی ڈاکٹر کو ضرور دکھا دینا، اب ضرورت نہیں رہی۔ راحیل نے تب ہی زرینہ دروازے میں داخل ہو کر بولی، بھائی میں کھانا لگا دوں؟ ہاں چلو، وہ اسے دیکھ کر بولا تو اس نے فوراً اٹھ کر اپنا بیگ اٹھا لیا۔ نہیں رابی، میں اگر کھانا کھانے بیٹھی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ کوئی دیر نہیں ہوتی، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی کھینچتے ہوئے ڈرائنگ روم میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ گو کہ وہ پہلی بار اس کے گھر میں نہیں آئی تھی اور نہ ہی پہلی بار کھانے میں شریک ہو رہی تھی، پھر بھی اماں کے سامنے اسے ایک شرم سی آتی تھی۔ زرینہ کی ہنسی اسے مزید ناراض کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ بار بار اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس نے رابیل کو کوہنی مار کر اس کی طرف متوجہ کیا تو ڈانٹ کر پوچھنے لگا، تم کیوں ہنسی جا رہی ہو؟ ایسے ہی بھائی، زرینہ ہنسی کے درمیان ہی بولی، ایسے ہی تو پاگل ہنستے ہیں۔ کوئی نہیں، میں پاگل نہیں ہوں۔ اچھا چلو کھانا کھاؤ اور اسے بھی کھانے دو۔ بس میں کھا چکی۔ وہ فوراً چیئر دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی تو اماں اسے دیکھ کر تعجب سے بولی، کیا یہ تم نے کھانا کھایا ہے؟ باقی گھر جا کر کھاؤں گی، کیونکہ امی کھانے پر میرا انتظار کرتی ہیں۔ وہ کہہ کر اسے یوں دیکھنے لگی جیسے اب میں چلوں گی تو وہ سمجھ کر پوچھنے لگا، کیسے جاؤ گی؟ جیسے آئی تھی ویسے ہی جاؤں گی نا، چلو میں تمہیں اسٹاپ تک چھوڑاؤں۔ وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ کر اٹھنے لگا تھا کہ وہ رک کر بولی، کھانا تو کھا لو، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ڈائننگ روم سے نکل کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ کارنر پر ٹیبل سے اخبار اٹھا کر اس کی سرخیوں پر نظریں دوڑانے لگی۔ کچھ دیر بعد
رابیل کے قدموں کی آواز سنتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جیسے ہی رابیل کمرے میں داخل ہوا فوراً بولی، چلو رابیل، بہت دیر ہو گئی۔ آتی کیوں ہو؟ اس کی شکی لہجے میں روٹ کر اس سے پوچھا۔ اوکے، آئندہ نہیں آؤں گی۔ بس یہی کہہ سکتی ہو تم۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اور کیا کہوں؟ آئندہ آؤں گی تو جانے کا نام نہیں لوں گی۔ وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ یہ میں نہیں کہہ سکتی، میرا دل رکھنے کی خاطر ہی کہہ دو۔ رابیل نے رک کر اس کے راستہ روک لیا تو وہ پیچھے نظر ڈال کر بولی، کیا کر رہے ہو؟ اماں آ جائیں گی۔ آ جائیں۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ رابی پلیز، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اسے دھکیل کر آگے نکل گئی۔ اس سے پہلے ہی دہلیز پار کر آئی تھی۔ وہ معمول کے مطابق دوپہر کا کھانا کھاتے ہی سو گئی تھی۔ پھر شام میں اٹھی تو روزانہ کی طرح چائے لے کر امی کے پاس آ کر ہی بیٹھ گئی اور خوشی سے بھرپور آواز میں بولی، مبارک ہو، سمیر شادی پر آمادہ ہو گیا ہے۔ سچ؟ وہ بھی خوشی سے اچھلی تو اس کے ہاتھ پر گرم چائے چھلک گئی، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ مگ ٹرے پر رکھ کر پوچھنے لگی، کہاں ہے سمیر بھائی؟ ابھی باہر گیا ہے، کہہ رہا تھا کسی کام سے جا رہا ہوں۔ امی نے بتایا تو وہ پرشوق انداز میں پوچھنے لگی، اچھا شادی کا کیا کہا؟ زیادہ کچھ نہیں کہا، بس یہی بتایا کہ اسے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور وہ جلد ہی مجھے اس کے گھر لے کر جائے گا۔ امی نے کہا تو وہ فوراً بولی، میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ۔ ہاں لیکن، کوئی لیکن ویکن نہیں امی، بس میں بھی چلوں گی، مجھے کتنا شوق ہے بھابھی کا۔ امی سمیر بھائی سے کہیں ہمیں فوراً ان کے گھر لے جائیں۔ کہا تو ہے، اس نے جلدی ہی اسے لے جائے گا۔ آپ نے ابو کو بتایا؟ ابھی آئے کہاں ہیں تمہارے ابو؟ ہاں، تمہارے اب آج بیٹھے کی فرمائش کر گئے تھے، بلکہ مجھے کہا کہ آج کھانے میں میٹھا بناؤں تو میں سوچی ہوں جا کر کسٹرڈ بنا لوں۔ امی نے اچانک یاد آنے پر کہا تو چائے کا مگ لے کر اٹھتے ہی پوچھنے لگی، اور امی آج کھانے میں کیا پکے گا؟ بس روٹی پکانی ہے، سالن میں نے دوپہر میں ہی پکا لیا تھا۔ چائے پی لو آرام سے، امی نے اس کے ہاتھ میں مگ دے کر کہا۔ ٹھنڈی ہو گئی اور بناؤں گی، وہ کہتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ پہلے چولہے پر چائے کا پانی رکھا، پھر کسٹرڈ کا سامان اٹھا کر گنگنانے لگی۔ مدت سے یہی ارمان ہے کہ بھیا میرا دلہا بنے گا۔ اوہو، بڑے گانے گائے جا رہے ہیں، ندا نے کچن میں آ کر جھانک کر کہا تو وہ اسے دیکھ کر خوشی سے بولی، ہاں اب تو گانے گانے کے دن آ ہی گئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ندا اندر آ گئی۔ سمیر بھائی کی شادی، اس نے اترا کر کہا۔ سچ؟ کب؟ کس کے ساتھ؟ ندا نے خوشی کا اظہار کے ساتھ پوچھا۔ ایک عدد لڑکی جو سمیر بھیا کو پسند آ گئی ہے۔ نہیں، نہ کہو، ندا کی بے یقینی پر وہ ہنستے ہوئے بولی، اس صدی کی حیرت انگیز بات تو یہی ہو سکتی ہے نا؟ واقعی، کیسی ہے؟ ندا نے اعتراف کے ساتھ پوچھا۔ پتہ نہیں، ابھی میں نے دیکھی ہی کہاں ہے، آج ہی تو انہوں نے امی کو بتایا ہے کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں اور بہت جلد امی کو اس کے گھر لے کر جائیں گے۔ اس نے بتایا تو ندا مشکوک انداز میں بولی، کہیں چکر تو نہیں دے رہے؟ نہیں، پتہ نہیں ہے، وہ صاف بات کرنے کے عادی ہیں۔ ہاں، یہ تو میں مانتی ہوں۔ اچھا سنو، صرف سمیر بھائی کی شادی کا پروگرام ہے یا ساتھ تمہاری بھی؟ ندا نے اسٹول کھینچ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً بولی، جی نہیں، میرا ابھی شادی وادی کا کوئی ارادہ نہیں۔ ہاں، ابھی تو بہت بیچارہ پڑ رہا ہوگا، اس کے بعد جاب تلاش کرنے کا مرحلہ آئے گا، اس کے بعد رشتہ ڈھونڈے گا، اس کے بعد تمہارے گھر آئے گا۔ اچھا بس سب چپ، اس نے ٹوک دیا تو ندا ذرا سا ہنس کر کہنے لگی، سنو، اسے بتا ضرور دینا کہ سمیر بھائی کے بعد تمہارا نمبر آنے والا ہے، اسے پتہ ہے۔ وہ قصداً بے نیازی دکھا کر پوچھنے لگی، چائے پیو گی؟ نہیں، یہ تم کسٹرڈ بنا رہی ہو؟ ہاں، مجھے ضرور گھر بھجوا دینا پلیز، میں تمہاری نوکر نہیں لگی، یہیں آ کر کھا لینا۔ اوکے، میں رات میں آؤں گی تو میرا حصہ رکھنا۔
ندا کہتے ہوئے چلی گئی تو وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے پھر گنگنانے لگی، مدت سے یہی ہے ارمان کہ میرا بھیا دولہا بنے گا۔ اسے واقعی اپنے اکلوتے سمیر بھائی کی شادی کا بہت ارمان تھا۔ گزشتہ 5 سالوں سے وہ ان کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، یعنی اپنے طور پر اسے جو بھی لڑکی اچھی لگتی وہ اسے سمیر بھائی کے لیے پسند کر لیتی، اور جب امی کو بتاتی تو وہ گہری سانس لے کر کہتی، پہلے اپنے بھائی سے تو پوچھو، وہ پتہ نہیں کیا